بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج 29واں 29th ایپیسوڈ اس خلاصہ قرآن کا آخری آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اس میں ہم آخری 16 صورتیں قرآن مجید کی پڑھیں گے جو 8 جوڑوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں پہلی 2 صورتیں ہیں سورہ الزلزال اور العادیات۔ یہ سورہ نمبر 99، 99 اور 100 ہے۔ ہم نے پچھلے ہی ایپیسوڈ میں یہ دیکھا تھا کہ سورہ 3 سے سورہ 3، سورہ نمبر 95، 95 سے آن ورڈز مرحلہ اتمام حجت شروع ہو گیا تھا۔ میں یہ بات شروع سے بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 ادوار تھے آپ کے پیغام کے پہنچانے میں۔ پہلا دور انذار تھا، دوسرا انذار عام، تیسرا اتمام حجت اور چوتھا ہجرت و برات۔ مدینہ منورہ میں ایک دور تزکیہ و تطہیر کا اور پھر آخری دور عذاب الہی کا۔ تو یہ مکی دور کا جو تیسرا فیز ہے اتمام حجت، وہ سورہ 3 سے شروع ہوا اور یہ اب جاری ہے۔ سورہ الزلزال اور سورہ العادیات، ان میں جو پہلی سورہ ہے الزلزال، اس میں قیامت کی جس صورتحال سے اللہ تعالیٰ قریش کو آگاہ کر رہے ہیں، دوسری سورہ مبارکہ میں انہیں اس رویے پر خبردار کر رہی ہے دوسری سورہ جو اللہ کی بے پناہ نعمتوں کے پانے کے باوجود وہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس آخرت کی جواب دہی کے احساس سے بالکل بے پرواہ ہو کر۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب کہ زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اس کا ہلانا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان پکار اٹھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنی داستان کہہ سنائے گی، یعنی یہ زمین خود بیان کرے گی کہ اس کی پیٹھ پر کیا کیا کچھ نہیں ہوا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب کا اس کو یہی اشارہ ہوگا کہ تو اپنے اوپر ہونے والی داستان بیان کر دے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن لوگ الگ الگ گروہوں میں نکلیں گے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ العادیات ہے، سورہ نمبر 100۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، گواہی دیتے ہیں ہامتے اور دوڑنے والے گھوڑے۔ فالموریات قدحا، ٹاپوں کی ٹھوکر سے چنگاریاں نکالنے والے۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا کرنے والے، دھاوا بول دینے والے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر دوڑ سے غبار اٹھانے والے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر غبار کے ساتھ غول میں گھس جانے والے۔ یہ گواہ ہیں اس بات پر کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ یقیناً یہ انسان اپنے رب کا نہایت ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اپنے رویے پر خود گواہ ہے۔
یہ غارت گری، یہ ڈاکے، یہ لوٹ کھسوٹ، یہ قتل و غارت، یہ گواہ ہے اس بات پر کہ وہ اپنے رب کا نہایت ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً وہ دولت کا شدید رسیہ ہے، شدید محبت کرنے والا ہے۔ افلا یعلم، تو کیا یہ نہیں جانتا، اذا بعثر ما فی القبور، جب قبریں اگلوائی جائیں گی، اس کو اس کی خبر نہیں ہے، قبریں اگلوائی جائیں گی۔ وحصل ما فی الصدور، اور دلوں کے بھید نکلوائے جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً اس دن ان کا رب ان سے اچھی طرح باخبر ہوگا، ہر چیز سے واقف ہوگا، دلوں کے بھید بھی نکل آئیں گے۔ اس کے بعد اگلی دو صورتیں ہیں، سورہ نمبر 101 اور 102، سورہ القاریہ اور سورہ التکاثر۔ سورہ القاریہ میں قیامت کی جس ہلچل کے بارے میں مخاطبین کو خبردار کیا گیا ہے، قریش کی لیڈرشپ کو اور دوسرے لوگوں کو، دوسری سورہ میں اسی ہلچل کے حوالے سے انہیں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اس سے غافل ہو کر کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ اس کو یاد رکھتے تو ایسا وہ کبھی نہ کرتے۔ سورہ القاریہ پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ما القاریہ، کھٹکھٹانے والی، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ یہ اصل میں وہ کھٹکھٹانا ہے کہ جو کوئی بن بلایا مہمان بے وقت آ کر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ قیامت کی گھڑی ایسی ہی کھٹکھٹانے والی ایک آواز ہوگی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ منتشر پتنگوں کی مانند ہوں گے، یعنی بے وقت بڑی تعداد میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج یہ لوگ ان کو بڑا مضبوط سمجھتے ہیں، اس دن وہ بغیر کسی قدر اہمیت وقت کے دھنکی ہوئی اون کی طرح منتشر فضا میں اڑ رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا، یعنی جس کی نیکیاں باوزن ہوں گی، وہ نیکیاں برائی کی وجہ سے کھا نہیں گئی ہوں گی، ان کا وزن برقرار ہوگا، تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ کھڈ ہوگا، ایک کھائی، ایک ڈچ ہوگی۔ یعنی وہ کہ جنہوں نے نیکی کے اعمال کیے مگر ان نیکی کے اعمال کو ان کی برائیاں کھا گئیں اور وہ بے وزن ہو گئے، تو وہ ایک کھڈ، ایک کھائی میں ہوں گے۔ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ ایک دہکتی آگ ہوگی۔ اس کے بعد سورہ تکاثر ہے جو اس کی جوڑا سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تم کو مال اور اولاد کی طلب میں ایک دوسرے سے مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ نے غفلت میں ڈال دیا، یعنی تم اصل حقائق سے بالکل غافل ہو گئے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے، یعنی
دنیا میں تم اس دوڑ میں ایسے مشغول ہوئے کہ دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت سے تم بالکل دور ہو گئے، تم بالکل غافل ہو گئے، اور پھر تمہاری موت کا وقت آ گیا۔ فرمایا کہ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم عن قریب جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم عن قریب جان لو گے۔ 2 مرتبہ متوجہ کرنے کے لیے کہا، اس لیے بھی کہا کہ وہ لوگ کہ جو ان آیات کے امیجیٹ ایڈریسیز مخاطب تھے، ان پر ایک عذاب دنیا میں آنا تھا اور ایک عذاب آخرت میں ان کو آئے گا، تو اس لیے 2 مرتبہ کہا کہ تم عن قریب جان لو گے، پھر ہم کہتے ہیں کہ تم عن قریب جان لو گے۔ کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، یعنی یہ جو ان کی دنیاوی تگ و دو ہے، یہ کسی کام نہیں آنے والی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقین کے ساتھ جانتے، علم الیقین یعنی وہ یقین کہ جو اس دنیا میں انسان اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کر سکتا ہے، بن دیکھے۔ ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ایک لیول ہے کہ جس میں آدمی کو اعتماد ہوتا ہے کہ وہ علمی طور پر، عقلی طور پر ایک یقین رکھتا ہے۔ فرمایا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جانتے ہوتے یقین کے ساتھ، یعنی علمی یقین کے ساتھ، لترون الجحیم، کیا جانتے ہوتے؟ کہ تم جہنم ضرور دیکھو گے۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم اس کو یقین کی آنکھوں سے ضرور دیکھو گے۔ یعنی یہاں تو تم دیکھ رہے ہو اپنی عقل کی، اپنے علم کی آنکھ سے، اگر تمہیں دیکھنے کی توفیق ہو، تمہیں اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ اگر تم کو اس کی توفیق ہوتی کہ تم اپنے علم کی، اپنے فہم کی آنکھ سے اس میں جو تمہیں یقین حاصل ہو سکتا تھا، تم یہ جانتے کہ تم جہنم کو دیکھو گے، اور ایسے دیکھو گے جیسے آنکھ کے دیکھنے سے یقین ہوتا ہے، آنکھوں سے ضرور دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ یہ جملہ مکمل نہیں ہوا، اس کے بعد آخر میں جو بات اللہ تعالیٰ نے محذوف رکھی ہے، جو بات میں نے بالکل پہلے لیکچر میں بیان کی تھی، امپلائیڈ ہے مگر بیان نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ پھر تم یہ رویہ اختیار نہ کرتے کہ تم مال، دنیاوی اسباب، اولاد، دنیا کے کنیکشنز، اس کی دوڑ دھوپ میں اتنے زیادہ غافل نہ ہوتے کہ تم سب بھول جاتے کہ اللہ کا کیا حق ہے، آخرت میں جواب دہی کے لیے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر یہ سب کچھ تم جانتے ہوتے تو پھر تمہارا رویہ یہ نہ ہوتا۔ آخری آیت میں فرمایا کہ تم سے لازماً پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، یعنی وہ نعمتیں کہ جو اللہ نے اس دنیا میں تم کو مہیا کی مگر تم نے ان کو نظر انداز کیا۔ اس کے بعد اگلا جوڑا ہے سورہ نمبر 103 اور 104، یعنی سورۃ العصر اور سورۃ الحمزہ۔ یہ بھی دونوں جوڑا صورتیں ہیں۔ ان میں سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کے قانون کو ثابت کیا ہے، اور دوسری سورہ میں، سورہ الحمزہ میں، قریش کے لیڈرز کو ان کے انجام سے آگاہ کیا ہے، جس کی وجہ ان کا وہ رویہ بنا کہ جس کو سورہ میں بیان کیا گیا۔ تو آئیے پہلے ہم سورۃ العصر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر،
کہ یہ انسان یقیناً نقصان سے دوچار ہونے والا ہے، یہ یقیناً نقصان سے دوچار ہوگا۔ اس میں زمانے کو جو گواہ بنایا، یہ بات میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں اس خلاصہ قرآن کے مختلف ایپیسوڈز میں، کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی قسم کھائی گئی ہے وہ در حقیقت گواہی کے طور پر، شہادت، دلیل، ثبوت، ایویڈنس کے طور پر کھائی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ زمانہ گواہ ہے، زمانہ شاہد ہے، زمانہ اس حقیقت کے لیے ایویڈنس پرووائڈ کر رہا ہے کہ یہ انسان نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ کیسے؟ قرآن مجید نے بار بار وہ داستانیں بیان کی ہیں جن داستانوں میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی اپنی قوموں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے، قوم کے لوگوں نے اس پیغام کو جانتے ہوئے کہ یہ سچ پیغام ہے، اپنے تکبر، اپنے غرور، اپنے دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑنے کے نتیجے میں اس پیغام کو ٹھکرا دیا۔ ان کو اللہ کی طرف سے مہلت ملی، لیکن بالآخر وہ پکڑے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ زمانہ، یعنی وہ گزرا ہوا زمانہ کہ جس کی گواہی، جس کے نشانات قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے ہیں، وہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ انسان شدید نقصان سے دوچار ہونے والا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، یعنی حق پر ثابت قدم رہنے کی نصیحت کی۔ سو یہ بتایا کہ یہ لوگ کہ جن کے پاس اب ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، یہ لوگ نقصان سے دوچار ہوں گے، یہ نہیں بچ سکتے سوائے اس کے کہ یہ ایمان لائیں، اور ایمان بھی سچا ایمان، جینوئن ایمان، وہ ایمان کہ جو جب کوئی انسان لاتا ہے تو پھر وہ نیک اعمال کرتا ہے، وہ ایمان کہ جو اگر کوئی شخص لاتا ہے تو پھر وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کے بارے میں حساس ہوتا ہے کہ برائی عام نہ ہو جائے، لوگ غلط راستے کو اختیار نہ کر لیں، تو وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ اگر ایمان وہ لے آئے تو وہ نقصان سے بچ جائیں گے، ورنہ نہیں بچ سکیں گے۔ ظاہر ہے یہ پیغام جب مکے والوں کے لیے ہے تو یہی پیغام پھر تمام دنیا والوں کے لیے بھی ہے۔ وہ آخرت کے نقصان سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ایمان لائیں، سچا ایمان، اور سچا ایمان لائیں گے تو نیک اعمال کریں گے اور ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کریں گے۔ یعنی یہ ایک میوچول پروسیس ہوگا، ایسی صحبت میں وہ رہیں گے، ایسے لوگوں میں کہ وہ ایک دوسرے کو سچائی کی دعوت دیں گے اور خود بھی اس کو سنیں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الحمزہ ہے جو اس کی جوڑا سورہ ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی لیڈرشپ کو اس بات پر آگاہ کیا ہے کہ ان کا یہ کردار کہ جو سامنے آ چکا ہے، اگر یہ اسی طرح سے چلتا رہا تو پھر ان کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہو ہر اشارہ باز عیب نکالنے والے کے لیے۔ ہر سے مراد یہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن میں آپ کے مخالف بن کر مذاق اڑاتے تھے، اشارے کرتے تھے اور عیب جوئی کرتے تھے، طرح طرح کی مین میخ نکالتے تھے۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ کہ جس نے مال سمیٹا اور اس کو گنتا رہا۔ یعنی یہ جو ان کا رویہ بنا کے بجائے اس کے کہ پیغمبر کے لائے ہوئے پیغام کو، سچائی کو وہ دیکھتے، مانتے اور اس کی قدر کرتے،
وہ اس کے مخالف بن گئے، اس کا مذاق اڑانے والے بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت ان کے اندر رچی بسی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال سمیٹا اور اس کو وہ گنتا رہا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، گویا کہ اس کے مال نے اس کو زندہ جاوید کر دیا۔ وہ یہ گمان کرتا رہا کہ اس کا مال اس نے اس کو ہمیشگی دے دی، اب اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اتنا ڈھیروں مال ہے اس کے پاس کہ کوئی اس کا کیا بگاڑ سکے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے اس کو اس طرح کی گھٹیا چھچوری حرکتیں کرنے کی طرف مائل کیا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، مطلب یہ کہ یہ مال ایسا نہیں ہے کہ ہمیشگی عطا کرے گا، ان کو ہمیشہ کا عیش چین اور سکون دے گا، ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ لازماً پھینک دیے جائیں گے الحطمہ میں، یعنی چور چور کر دینے والی میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم کیا سمجھے کہ چور چور کر دینے والی کیا ہے، وہ الحطمہ کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جا چڑھے گی، ان دلوں پر کہ جس میں مال کی محبت اتنی زیادہ کوٹ کوٹ کر بھر گئی تھی کہ وہ پیغمبر کو ماننے، ان کی عزت احترام کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ آگ اب ان کے اسی دل پہ جا کے ڈیرا ڈالے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً اس میں وہ موندے ہوئے ہوں گے، یعنی اس آگ میں وہ ایسے ڈالے جائیں گے کہ باہر نکلنے بھاگنے کا ان کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ فی عمد ممددہ، یہ لمبے ستونوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد جو اگلا جوڑا ہے وہ ہے سورہ 105 اور 106، یعنی سورۃ الفیل اور سورۃ القریش۔ سورۃ الفیل میں اللہ نے ہاتھی والوں کے واقعے کے ذریعے سے قریش کو خبردار کیا ہے کہ اللہ نے، یہ لوگ جانتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ اس وقت زندہ تھے، ابھی ہمارے پیغمبر کے پیغام ملنے سے پہلے 40 برس پہلے تو ان کے پیدائش کے سال میں یہ واقعہ ہوا، تو تم میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف ہو۔ ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی وہ واقعہ کر سکتا ہے۔ ابرہہ نے، ہاتھی والے نے اللہ کے پیغام، اللہ کے گھر کی ناقدری کی، تم لوگوں نے اس کا اپنی ناتواں کمزور طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور خدا نے اس کے لشکر کا صفایا کر دیا۔ دوسری سورہ میں اللہ کے گھر کے نتیجے میں قریش کے لوگوں کو، ان کی لیڈرشپ کو خاص طور پر جو نعمتیں حاصل ہوئیں، اور پھر انہوں نے ان نعمتوں کے پانے کے باوجود اس گھر کے رب کی عبادت خالصتاً اسی کو اپنا معبود مانتے ہوئے نہیں کی اور ناشکرے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر متنبہ کر رہا ہے، اس پر انہیں خبردار کر رہا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کام جاری رکھا تو پھر وہ بچیں گے نہیں۔ فرمایا سورۃ الفیل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال بالکل برباد نہ کر دی۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ چڑیاں پرندے نہیں بھیجے۔ یہ کیسے ہوا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تم ان کو مارتے تھے سنگ گل کی قسم کے پتھروں سے، یعنی تم نے آڑ لے لی، ان کے بڑے لشکر کا مقابلہ تو تم نہیں کر سکتے تھے، مگر جتنا تمہارے لیے ممکن ہوا تم نے ان پر سنگ باری کی، تو اللہ نے اس کو طوفان بنا دیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، بالآخر ان کو اللہ نے
کھائے ہوئے بھس کی مانند کر دیا۔ تبھی تو اس نے ان کے اوپر وہ پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ کہ جو ان کی لاشوں کو نوچتے تھے، اور ان کا یہ سارا منظر ایک بہت بڑی عبرت کا ایک سامان فراہم کر رہا تھا ہر دیکھنے والے کو۔ اس کے بارے میں ایک دوسری تفسیر ترجمہ بھی ہے، مگر میں نے وہی ترجمہ یہاں بیان کیا ہے کہ جو مجھے صحیح لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کبھی بھی یہ قانون نہیں رہا کہ بستی والے، اس کے گھر کے دیکھ بھال کرنے والے تو سیلفش ہو کے ایک طرف کھڑے ہو جائے، اور خدا تعالیٰ خود میدان میں اتر آئے اور اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ نہ اس نے بیت المقدس کے معاملے میں کبھی ایسا کیا، نہ اس نے خانہ کعبہ کے معاملے میں ایسا کیا۔ ہماری تاریخ میں معلوم ہے کہ خانہ کعبہ سے حجر اسود کوئی اٹھا کے لے گئے لوگ 17 برس تک، اور اس کے بعد وہ واپس لا کے نصب کیا گیا، کوئی آسمان سے قہر نازل نہیں ہوا۔ سو اس میں جو سٹوری زیادہ صحیح ہے وہ میں نے ترجمے میں واضح کر دی ہے کہ قریش کے لوگوں نے ایک نحیف کمزور اپوزیشن کے ساتھ مقابلہ کیا، اللہ نے اس مقابلے میں وہ برکت ڈال دی کہ ان کا سارا لشکر نیست و نابود ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گھر کی برکت سے جو کچھ تم کو حاصل ہوا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کی قدر کرتے ہوئے اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلاف قریش، قریش کو جو وابستگی حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس وابستگی کی وجہ سے جو سردی اور گرمی کے سفر کے ساتھ ان کو ہے۔ دائیں بائیں لوگ لڑتے ہیں، مارتے ہیں، تم کو اس گھر کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے تمہارے تجارتی اسفار میں، سفروں میں تمہیں کوئی نہیں چھیڑتا، تم پورے جزیرہ نما عرب میں تم ایلیٹ ہو، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں اس گھر کی وجہ سے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی اسی کی عبادت کریں۔ یہ جو انہوں نے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ان کی عبادت نہ کریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، قحط کے وقت کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف میں امن بخشا۔ یعنی چاروں طرف بھوک ہے اور ان کو کھانا مل رہا ہے اس بے آب و گیا علاقے میں، چاروں طرف بے امنی ہے، خوف ہے، اور ان کو امن حاصل ہے اس گھر کی وجہ سے، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب ہی کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اس کے بعد اگلی دو صورتیں ہیں، سورہ نمبر 107 اور 108، سورہ الماعون اور سورہ الکوثر۔ ان صورتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت و برات کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی مکی دور کے جو 4 مراحل ہیں، انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات، یہ اب چوتھا فیز ہے جن میں یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ سورہ الماعون میں قریش کی قیادت پر اللہ تعالیٰ نے، جس کو کہتے ہیں نا فرد قرارداد جرم، یعنی ان کے جرائم کو بیان کیا ہے۔ اور جو دوسری سورہ ہے سورہ الکوثر، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی ہے کہ حرم کی، خانہ کعبہ کی تولیت اب آپ کو حاصل ہونے والی ہے۔ ان کو معزول کیا جا رہا ہے پہلی سورہ الماعون میں، اور یہ اب ذمہ داری آپ کو ملنے والی ہے، اس کی خوشخبری آپ کو سنا دی گئی۔
تو پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ الماعون کو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، دیکھا تم نے اس کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھلانے پر نہیں ابھارتا، یعنی وہ اختیار رکھتا ہے، اقتدار رکھتا ہے، لیکن یتیموں کو دھکے دے کے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا انتظام نہ کر کے، ایک دوسرے کو اس کی طرف مائل نہ کر کے، وہ اپنے رویے سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ حساب کتاب کے دن کو نہیں مانتا، تکذیب کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کو ماننا، آخرت کو ماننا، حساب کتاب کو ماننا، یہ محض ایک زبان کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ اصل میں ایک رویے کا نام ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سامنے قیامت کے روز حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونے پر ایمان رکھتا ہے، وہ پھر یتیم کو دھکے نہیں دے سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسکین کو کھانے کی ضرورت ہے اور وہ اس میں کوئی دلچسپی نہ رکھے۔ تو یہ بتایا کہ یہ قریش کے لوگ اصل میں ان بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہیں۔ فویل للمصلین، تو بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے، وہ لوگ جو بظاہر نماز پڑھتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، بالکل ناواقف ہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، محض ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ وہ جاتے ہیں اور چونکہ لوگ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں گے، تو وہ اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، اور حال ان کا یہ ہے کہ وہ یمنعون الماعون، وہ ادنا چیز بھی دینے میں بخل کرتے ہیں، یعنی کوئی برتنے استعمال کرنے کی بہت ہی کم قیمت کی شے بھی اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لمبی نماز پڑھ کے آئے ہیں عشاء کی، اور گھر میں داخل ہوئے ہیں تو ہمسائے نے آ کے کہا کہ ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہے تو ماچس مل سکتی ہے، تو اس پر لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں تمہارے ماچس بھی نہیں ہے، میں کیوں اپنی ماچس دوں۔ تو اس طرح کا جو گھٹیا کردار ہے، یہ پیدا ہو گیا تھا قریش کی لیڈرشپ میں۔ چنانچہ جن لوگوں کا یہ کردار ہے، وہ اصل میں اپنے کردار، اپنے رویے سے آخرت کو، حساب کتاب کو، جواب دہی کو ٹھکراتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس جرائم کی فہرست کو بیان کرنے کے بعد قریش کی لیڈرشپ پہ اگلی سورہ جو قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ ہے، سورۃ الکوثر، سورہ نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے یقیناً آپ کو کوثر بخشا۔ کوثر خیر کثیر، یہ اصل میں اللہ کے گھر کے لیے، یہ اللہ کا گھر ہے کہ جو خیر کثیر اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہی اللہ کا گھر ہے کہ قیامت کے روز اس کو اللہ تعالیٰ جس دوسری شکل میں پیش کریں گے وہ حوض کوثر ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں اور ان اعمال کا باعث بننے والی جو چیزیں ہیں، وہ دنیا میں ایک مادی شکل میں ہیں، آخرت میں ان کی ایک اور شکل ہوگی کہ جو مادی اور روحانی دونوں ہوگی۔ یہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ایک خاص صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور اس میں لوگ آتے ہیں فیضیاب ہونے کے لیے، اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے۔ آخرت میں یہی اصل میں مادی پیاس اور روحانی پیاس دونوں کو بجھانے کا ذریعہ بنے گا۔
یہ خانہ کعبہ، یہ خیر کثیر، اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب یہ ان قریش کے ان لیڈر سے کہ جن کا کردار اتنا پست ہو گیا تھا، کہ جس کا ذکر ابھی ہم نے سورہ الماعون میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اب یہ ان سے چھین کر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو سونپ دے گا۔ یہ ایک بڑی خوشخبری آپ کو سنائی گئی۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب ہی کی نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ یعنی اب بھی، اور جب یہ تمہارے تولیت میں، ذمہ داری میں آ جائے، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور قربانی بھی کسی اور کے لیے نہیں دی جائے گی۔ یہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے کہ جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے بلکہ قربانی کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں اللہ کے گھر کے ذکر کے بعد اس کا بیان آیا ہے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے اور جانور کی قربانی دی جاتی ہے۔ فرمایا ان نشانیہ کا ہو الابتر، یقیناً تمہارا دشمن ہی منقطع ہونے والا ہے، کوئی نام نہیں لے گا، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج وہ اپنی چودراہٹ، اپنے دبدبے، اپنی دولت، اپنی سیاسی قوت اقتدار پر ناز کر رہے ہیں، اور یہ طعنے دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو کہ آپ اور آپ کے ساتھی نیست و نابود ہو جائیں گے، آپ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کا یہ سارا آج کا جو ان کا نظام ہے اور جو ان کی ٹریڈیشن ہے، یہ بالکل صاف، کوئی پوچھے گا بھی نہیں اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی۔ اس کے بعد آئیے جناب سورت 109 اور 110، سورت الکافرون اور سورت النصر۔ اس میں جو پہلی سورہ ہے الکافرون، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کفر کے سرداروں سے اعلان برات ہے۔ واحد سورہ ہے جس میں باقاعدہ ایڈریس کیا گیا ہے لوگوں کو کافر کہہ کے، اور دوسری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں غلبہ حق کی پیشن گوئی کی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہونے والا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافروں، اے وہ لوگوں جنہوں نے جان بوجھ کر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کا انکار کیا، اور اب انکار کرتے کرتے تم اس مقام تک پہنچ گئے ہو کہ تم کو اب کافر کہا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں نے گزارش کی کہ اس کے علاوہ یہ انداز کہیں بھی اختیار نہیں کیا گیا، اے کافروں۔ لیکن بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگ مسلمان ایک دوسرے کو ایک اے کافروں کہتے ہیں، اور غیر مسلموں کو تو ایسے کافر کہتے ہیں کہ جیسے حقیقت میں یہی لفظ اللہ نے ان کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ یا ایھا الکافرون اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس وقت کہلوایا کہ جب آخری حد تک ان پر بات واضح کر کے اتمام حجت کر کے اب معلوم ہوتا ہے کہ برات کا وقت آ گیا، لا تعلقی کا، کہ اب تم سے مزید کسی خیر کی توقع نہیں۔ ہم نے کیا پیغام پیش کیا کسی کو؟ ہم نے کسی کو دین کے بارے میں کیا حسن ظن پیدا کرنے کے لیے موقع فراہم کیا ہے کہ ان کے ہمارے پیغام کو نہ ماننے پر ہم کافر کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاں بہت سی چیزوں کے لیے ہم جواب دہ ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس لفظ کافر کے استعمال کے لیے بھی ہم جواب دہ ہوں گے۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں پوجوں گا جن کو
تم پوچھتے ہو، یعنی یہ میری طرف سے اعلان ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم پوجنے کے ہو جسے میں پوچھتا ہوں، یعنی تمہارے ہاں بھی اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بات میں نے بتا دی، ہر طرح کے دلائل دے دیے، لیکن اس کا امکان تمہارے اندر ذرا بھی نظر نہیں آتا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں پوجنے والا ہوں جن کو تم نے پوجا، میرے اندر اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم پوجنے والے ہوئے جسے میں پوجتا آ رہا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا چلا آ رہا ہوں۔ نہ ماضی میں ایسا ہوا، نہ حال میں ہو رہا ہے، نہ مستقبل میں اس کا کوئی امکان ہے۔ یہ بات وہی کر سکتا ہے کہ جو غیب اور حاضر، ماضی و مستقبل سب کا جاننے والا ہے۔ فرمایا چنانچہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تمہیں تمہارا دین، مجھے میرا دین۔ یہ جملہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آؤ ہم اپنی اپنی زندگی گزارتے ہیں، تم اپنی زندگی گزارو، ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ ہمارے ہاں بعض لوگ اس آیت کو بہت غلط انداز میں بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں تو اصل میں دوسرے ادیان کے ساتھ مل جل کر رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کے لیے اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے جب تک کہ بات آخری حد تک واضح نہ ہو جائے اور لوگ ڈھٹائی کے ساتھ حق کا انکار نہ کریں، ہمیں دوسروں کے ساتھ مل جل کر اچھی طرح سے رہنے کو کہا ہے، مگر اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آیت تو آخری حد کی بیزاری کا اعلان ہے، نہیں تم نے ماننا، نہیں تم نے میرے رب کی عبادت کرنی تو جاؤ، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین، یعنی اب میرا تمہارا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد اگلی سورہ، اس اعلان برات کے بعد اگلی سورہ ہے سورۃ النصر، جو اصل میں اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری دے رہی ہے کہ اب دین غالب آ جائے گا۔ یہ بڑا گہرا کنیکشن ہے دونوں باتوں کا۔ جب تک کہ نہ ماننے والوں پر بات اچھی طرح سے واضح نہ کی جائے اور وہ اپنی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے حق بیزار ہونے کا ثبوت نہ پیش کریں، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور جب یہ ہو جائے اور ان سے اعلان برات ہو جائے تو پھر خدا کی مدد، اس کی نصرت اور کامیابی، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ فرمایا اگلی سورہ میں، اور اس طرح دیکھیں کیسا جوڑا ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ فتح یعنی فتح مکہ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی وہ بڑی تعداد میں پھر داخل ہو جائیں گے۔ وہ وقت آئے گا کہ فتح مکہ ہوگی، اور فتح مکہ کے بعد لوگ بڑی تعداد میں دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو تم اپنے رب کی حمد کرو اس کی تسبیح کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس کی مغفرت مانگو، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ خوشخبری دے دی کہ اب یہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب یہ مدد آ جائے، فتح مکہ ہو جائے، لوگ بڑی تعداد میں دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر اے پیغمبر آپ کا کام ختم ہو گیا،
پھر آپ کا ہماری طرف واپسی کا وقت قریب آ گیا، تو اس موقع پر پھر آپ اپنے رب کی حمد اس کی تسبیح کے ساتھ کیجیے اور اس سے معافی مانگیے۔ ہر انسان کا ایک معیار ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں، اور وہ اپنے معیار کے لحاظ سے اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ سے مغفرت طلب کرنا اصل میں آپ کے اپنے لیول کے لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ وہی چیز ہے جو بھی ہم دیکھ آئے ہیں سورہ علم نشرح میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں آپ کو یہ فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر کمر کس لیجئے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو یہاں بھی اسی بات کو بیان فرمایا، اور یہ عظیم الشان پیشن گوئی ہم جانتے ہیں کہ حرف بحرف سچ ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد جو اگلا جوڑا ہے وہ صورتیں 111 اور 112 ہیں۔ سورۃ اللہب، سورہ لہب اور سورہ اخلاص۔ سورہ لہب میں قریش کی قیادت، خاص طور پر ابو لہب کا نام لے کر اس کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی، اور سورہ اخلاص میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توحید کا اعلان کر دیا گیا، یعنی اب توحید فیصلہ کن حد تک نافذ ہو جائے گی، اسی کا رواج ہوگا، اسی کو لوگ مانیں گے، اسی کے مطابق لوگ عبادت کریں گے، زندگی گزاریں گے، شرک کا صفایا ہو جائے گا، اس کو جڑ پیڑ سے اٹھا کے ختم کر دیا جائے گا۔ اس میں بھی آپ دیکھیں جو جوڑا بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ باطل ختم ہو گیا اور حق آ گیا۔ باطل، قریش کی قیادت، ابو لہب اور اس کے ساتھی، ان کے خاتمے کی پیشن گوئی، یہ باطل کا خاتمہ ہے، اور حق کا آنا یعنی توحید خالص کا نافذ ہو جانا، جس کو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کو تو نابود ہی ہونا تھا۔ ان دونوں صورتوں میں سے سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وتب، وہ بھی ہلاک ہو گیا، وہ بھی ڈھہ گیا۔ دونوں ہاتھ، دونوں بازو، یہ اصل میں محاورہ ہے، اس کے ساتھی، اس کے ایوان و انصار، وہ لوگ کہ جو اس کو سپورٹ کرتے تھے اور جن کے ساتھ مل کے اس کی ایک کہیے ریاست تھی، اور انہوں نے حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی تھیں، فرمایا کہ اعلان کر دیا کہ وہ بھی ختم ہو گئے، یہ بھی ہلاک ہو گیا، یعنی مطلب ہے کہ یہ اب ہو کے ہی رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، بدر کے میدان میں آیت کا پہلا حصہ نافذ ہوا، اس کے تمام ساتھی، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ خود بھی ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو کے ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ کمائی نیکیاں، نیکیاں وہی جو نماز پڑھتے تھے، جو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، مسکینوں کو، حاجیوں کو کچھ پانی پلاتے تھے، اس طرح کے کام کرتے تھے نا۔ ظاہری طور پر تو نیکی کے کام تھے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیکی ہر انسان کی مجبوری ہے، تو وہ یہ نیکی کرتے تھے، اور ابو لہب بھی کرتا تھا، لیکن فرمایا کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ انسان جب
بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور ان پر ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی باقی نیکیاں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ یہی حال شرک کا ہے، یہی حال کفر کا ہے، یہی حال قتل کا ہے، یہی حال زنا کا ہے، یہی حال یتیم کے مال ہڑپ کرنے کا ہے، یہی حال وراثت کا مال کو ناجائز طریقے سے تقسیم کرنے کا ہے، وغیرہ وغیرہ، ناانصافی کرنے کا ہے۔ انسان جو بھی نیکیاں کرتا ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ابو لہب کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ کچھ کام نہیں آیا، سیصلیٰ نارا ذات لہب، ان قریب وہ بھڑکتی آگ میں پڑے گا۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، ایندھن ڈھوتی ہوگی، یعنی اس حال میں ہوگی کہ وہ اپنا ایندھن خود ہی فراہم کرے گی اور آگ میں پڑے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ بڑی خوبصورت ہار پہننے کی شوقین تھی، وہاں اس کو جو کچھ پہننے کو ملے گا وہ بٹی ہوئی رسی ہوگی جس سے کہ اس کو گھسیٹا جائے گا۔ یہ سورہ لہب ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ اخلاص، کہ جو حضور کی زبانی گویا کہ توحید کا اعلان ہو گیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے، اللہ الصمد، اللہ سب کے ساتھ ہے، یعنی وہ یونیک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں سے دور ہے، ان کے بارے میں اسے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اللہ الصمد، اللہ سب کے ساتھ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی وہ بالکل الگ، یونیک، یکتا ہے۔ یہ سب جو انہوں نے اپنی طرف سے ایسے نظریات قائم کیے ہوئے ہیں جھوٹ موٹ کے، چاہے وہ مشرکین ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں، یہ سب بے بنیاد ہیں۔ نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا کفو، اس کا ہمسر، اس کی طرح کا، اس کی ذات میں شریک ہے، کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہی ہے ایک ہستی کہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس کا چلانے والا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ بالکل تنہا ہے، مگر سب کا کفیل، سب کا نگہبان، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ توحید کا وہ اعلان ہے کہ جس سے کہ گویا کہ شرک کے ہر شائبے کی جڑ کٹ گئی۔ اس مختصر سی سورہ کو اگر اصولی طور پر مان لیا جائے تو پھر شرک کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں جو بات بیان کر دی واضح طریقے سے، اس کے بعد اسی کی عبادت ہوگی، اور اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی طرح کا، اس کے قریب بھی مانا جائے گا۔ یہ توحید کا اعلان ہو گیا تو اس کے بعد پھر اب خاتمے کی دو صورتیں، جو واحد اس گروپ کی جس میں 48 صورتیں ہیں، 46 ہم نے ان کا خلاصہ دیکھ لیا، یہ واحد دو صورتیں ہیں کہ جو مدنی ہیں، اور ان صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ آپ اپنے اور اپنے مشن کے لیے حفاظت کی خاطر، حفاظت کی غرض سے دنیا کی تمام آفتوں سے اپنے رب کی پناہ مانگیں اور مانگتے رہیں۔ یعنی یہ اب مشن ہے کہ جو اپنے کلائمیکس کو، اپنے انتہا کو پہنچنے والا ہے، یہ مکمل ہونے والا ہے۔ لیکن بہرحال دشمن اب ایسا نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھ جائے گا اور اپنی شکست قبول کر لے گا، نہیں، وہ پوری کوششیں کرے گا۔ تمام شیاطین جن و انس،
پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوں گے، اور یہ دو صورتیں گویا کہ مہیا کر دی گئی ہیں کہ یہ محافظ ہیں، ان کو پڑھیے اور ان کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگیں ان تمام ایولز سے، ان تمام برائیوں سے، ان تمام خطرات سے کہ جو اس مقصد مشن کو لاحق ہوں گے، مشن کو بھی اور افراد کو بھی، خارج سے بھی اور افراد کے داخل میں بھی۔ چنانچہ سورۃ الفلق میں ان خطرات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو خارج میں، اور سورۃ الناس میں ان برائیوں کا ذکر کیا یا برائی پیدا کرنے والے فیکٹرز، عوامل کا ذکر کیا کہ جو انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الفلق میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں نمودار کرنے والے رب کی، یعنی وہ جو اندھیرے سے روشنی نمودار کرتا ہے، زمین سے پودے نمودار کرتا ہے، اور ہر چیز نمودار ہوتی ہے تو زندگی آگے بڑھتی ہے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جائے، اندھیرے کی جو آفت ہوتی ہے، اس میں جو برائیاں ہوتی ہیں، اس کے چھا جانے کے بعد، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونک مارنے والوں کے شر سے، یہ جادو ٹونے ٹوٹکے کرنے والے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ عام طور پر اس میں کچھ گرہیں باندھی جاتی ہیں، پھر ان میں پھونک ماری جاتی ہے۔ فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ یہودی، یہ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے حسد کرتے تھے، اور اس حسد کی آگ میں جل کے وہ پھر اندھے ہو جاتے اور طرح طرح کی سازشیں کرتے، دشمنی کو آگے بڑھانے کے لیے اور نقصان پہنچانے کے لیے ہر طرح کا جتن کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ تو ان کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگی، اور پھر وہ شیطان ابلیس جو سب سے بڑا حاسد ہے، جس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، ظاہر ہے کہ وہ ہے کہ جو برائی کو ہر جگہ پھیلاتا ہے، اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، یعنی یہ اللہ کے ہم انسانوں کے ساتھ مختلف ریلیشنز ہیں، مختلف تعلق ہیں۔ وہ ہمارا معبود بھی ہے، اس کائنات کا چلانے والا بادشاہ بھی ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں بنانے والا ہے، ہمارا رب بھی ہے۔ فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور پھر غائب ہو جانے والے کی آفت سے، یعنی اللہ کی پناہ مانگو اس شیطان ابلیس کے شر سے کہ جو اور اس کے چیلے وہ ہمارے اندر وسوسہ اندازی کرتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں، ہمیں دھوکہ دے کے برائی کی طرف مائل کر کے وہ خود اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، یعنی دور ہو جاتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے عین اس وقت پر کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس مشکل سے دور لے جاتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، یعنی یہ بتا دیا کہ ان کا کام صرف دل میں وسوسہ اندازی کرنا ہے، اس سے زیادہ وہ کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ من الجنۃ والناس، اور یہ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی برے جن انسان کے اندر وسوسہ اندازی کرتے ہیں، اور برے انسان اپنی بری صحبت سے انسانوں کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انسان
اللہ کے راستے سے ہٹ جائے۔ تو یہ محافظ دو آخر میں کھڑے کر دیے کہ جن کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ مانگیں اور مختلف برائیوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کریں۔ اس پر اللہ کی کتاب کا یہ خلاصے پر مبنی مطالعہ مکمل ہوا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو مکمل کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ ہمت دی کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ میں جب ہم کہہ رہا ہوں تو اصل میں صرف اس میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ میری ٹیم میں سلمان بھائی، سلمان الوی صاحب اور اجمل اجاز صاحب، اجمل اجاز تارڑ صاحب بھی ہیں، جن دونوں نے اصل میں مل کے اس کام کو مکمل ہونے میں مجھ سے زیادہ رول ادا کیا۔ سلمان بھائی تمام کاموں کو چھوڑ کر اس کی ایڈیٹنگ میں لگے رہے دن رات، اور اجمل صاحب پھر اس کو آگے پروسیس کر کے یوٹیوب میں، فیس بک میں بھیجتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جزائے خیر دے، ہماری طرف سے اس کاوش کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب بار بار پڑھتے رہیں، سمجھ کے پڑھتے رہیں، ہمارے فہم میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے، ہمیں اپنی کتاب کی حکمتوں، اس کے اندر کی گہرائیوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب میں جو ہدایت و رہنمائی ہے اس کو سمجھیں اور اس کو اختیار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔